دنیا میں کسی بھی حصے میں رہنے والے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں جسے قبلہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے کہ ایسا دراصل ہے کیوں، کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا دور کوئی سائنسی دور نہیں تھا، اور نہ ہی آج کے زمانے کی طرح اس کی حکمت کو جاننے کے لیے کوئی سائنسی اعداد و شمار اور آلات موجود تھے۔ بہت سے غیر مسلموں کو آج بھی لگتا ہے کہ مسلمان کعبہ کو، جو کہ بس ایک کالے رنگ کا کیوب شیپ کا گھر ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرح جس طرح سے وہ مندر جا کر اپنے خداؤں یا پتھروں سے بنی بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک بے جان پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ ان دونوں کے اندر بھلا فرق کیا رہ گیا؟ دوستو، اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی مسلمان موجود ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اسے قبلہ کی ڈائریکشن کا علم نہیں اور نہ ہی اس کے پاس اس کے جاننے کا کوئی طریقہ موجود ہے، تو پھر کسی بھی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو ڈائریکشن اس کے لیے سب سے زیادہ ایکوریٹ ہو، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اور مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد مسلمانوں کو متحد یا اکٹھا کر کے ایک بنانا ہے، کیونکہ ایک جگہ اگر مسلمانوں کے مجمع کو نماز ادا کرنی پڑے تو کوئی شخص اپنی مرضی سے مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال اور کوئی جنوب کی طرف منہ کر کے اپنی مرضی سے نماز پڑھنے کو ترجیح دے گا۔ اس لیے قبلہ ایک ڈائریکشن ہے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک لائن کے اندر لانے کے لیے، سو اس کا مقصد کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں ہے، جس کا ثبوت ایک صحیح حدیث بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حجر اسود، جو کہ جنت سے لایا گیا ایک کالا پتھر ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے حجر اسود، تو نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں بس تجھے اسی لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے بھی تجھے بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کہ تو صرف ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو کہ نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبہ کے رب کی کرتے ہیں، کیونکہ حجر اسود کو بھی مسلمان بوسہ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی